اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے اس دین کی خدمت کرنی چاہیے, اس دین کا ٹھیکیدار نہیں بننا چاہیے. بڑی موٹیویشنل کمپین بھی ہوتی رہی ہے کہ پروڈکٹس کے بارے میں, اسپیشلی جس طرح کے برانڈس ہیں KFC, میکڈونلڈس وغیرہ. تو میں جہاں سے گزرتا تھا نا KFC کے پاس سے, تو آپ امیجن نہیں کر سکتے, لائنیں لگی ہوئی تھی. لائنیں لگی. ہمیشہ جو برا کیریکٹر ہوتا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ایون آپ کا انڈیا, ہمسایہ ملک ہے ہمارا انڈیا, جی, اس میں ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے مسلمس کے اوپر. کیوں کرتے ہیں؟ اٹس بیسکلی کہ پہلے انڈا آیا کہ مرغی آئی, یہ وہ والی بحث ہے. ہمارے بھی سیاسی کوئی تقریر کر رہا ہو تو کہتے ہیں جی جناب یہ مذہبی ٹچ دیں, تو ادھر بھی پھر مذہبی ٹچ کی ضرورت پڑی. اگر دشمن اچھا ہے, اس کی بات ٹھیک ہے, تو کون لڑے گا بھائی اس سے؟ تو اسلام کو ایک نیگیٹو امیج دیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا, اور پھر کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی, اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑا نیگیٹو امیج دے کے اپنے لوگوں کو ایک قسم کا پرووک کیا گیا, ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے, ان کو مارنا ہے. اپنے لوگوں کے بارے میں, ہمارے ہی بچوں کے, مسلمانوں کے بڑے وائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر جی, الحمدللہ. الحمدللہ جی, ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. جی, ہمارے ویورس کی طرف سے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں, وہ بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. اچھا, جو کامن کچھ کویشچنز ہیں جو ہمارے ویورس پوچھنا چاہ رہے ہیں, جیسے اوور آل گلوبلی پوری دنیا میں حالات بن رہے ہیں, خیر اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن میرا جو فرسٹ کویشچن آپ سے آج کے پوڈ کاسٹ کا وہی ہوگا جو زیادہ تر ہمارے ویورس نے بھی پوچھا ہے. مسلمانوں کا اوور آل ایک کنسیپٹ جو ہے, ایک امیج جو ہے بنا ہوا ہے, جو زیادہ تر نیگیٹو سمجھا جاتا ہے. جی جی جی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, آئی تھنک آج کی امیج کی اگر بات کی جائے نا, کہ آج کا جو پریڈومیننٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ تر مسلمانوں کو جو ایک امیج ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, نیگیٹو ہے, ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج بن چکا ہے. تو اس کو آج کے حوالے سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا پڑنا. اور اگر میں شروعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کروں, تو آپ دیکھیں کہ اسلام جس وقت اللہ کے فضل و کرم سے حجاز کے طرح انٹروڈیوس بھی ہوا ہے, اسٹارٹنگ ود مکہ المکرمہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آن اے پرسنل لیول امپیکبل امیج ہے. یعنی کہ صادق و امین, اور الحمدللہ ہر حوالے سے لائک کوئی کسی چیز کی نہیں. مگر جس طرح پھر اس وقت حالات بھی تھے کہ یہ پولیتھیس سے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, سارا سلسلہ. تو جب ایک خدا کی عبادت کی بات ہوئی, وحدانیت, رب کی ربوبیت کے حوالے سے بات ہوئی, تو سب سے پہلے اس میسج کو, جس کے اندر ایکوالٹی کا بھی اسلام کے دین کے حوالے سے ایکوالٹی اور یہ ساری چیزیں تھیں, ان کو جنہوں نے اپنایا وہ سوسائٹی کے پسے ہوئے لوگ تھے, غریب تھے, نوجوان بہت تھے, اور زیادہ تر غلام تھے. تو اوبویسلی ایک لیش بیک آنا تھا, کیونکہ جو ایلیٹ تھی اس وقت کی, اس کا یہ, تو پھر اس وقت حملہ ہونے شروع ہو گیا امیج کے حوالے سے. ٹھیک ہے, مگر مسلمانوں کے امیج کو وہ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کیا اٹیکس کیے, انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ, مثلا صرف ایک بات سمجھانے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, یہ شاعر ہیں, یہ کہیں سے بات لیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, all sorts of things, تاکہ کسی نہ کسی طریقے لوگ ان کے پیغام سے ہٹ جائیں. اب اگر یہاں رک کے ایک بات میں کہہ دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں بات بنا کے لے کے کہاں جا رہا ہوں. تھرو آؤٹ دی ایجز اسلام کے ساتھ مسئلہ یہی رہا ہے, اٹ از اے تھریٹ ٹو فالسہڈ, کیونکہ اسلام حق ہے الحمدللہ. تو یہ جس کو تھریٹ کرتا ہے نا, وہ اس کے اندر نقطے نکالے گا, اس کے اندر کمزوریاں نکالے گا, ٹرائی کرے گا, مگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتا. مگر کوشش تو ظاہری باتیں کر رہے ہیں. پھر کرتے 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 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فتح مکہ بھی ہو گیا, اور پھر وہ سارا سلسلہ جو ہو گیا, تو یو سینٹ آؤٹ لیٹرز ٹو دا سراؤنڈنگ. اب اس وقت سیسنیڈ ایمپائر ایک طرف تھا اور بائزنٹین ایمپائر ایک طرف تھا. آپ نے سارے جتنے بادشاہ تھے ان کو خط بھیجا, کئیوں نے مانا, کئیوں نے نہیں مانا. The point being اس کے اسلام started expanding. ٹھیک ہے, وہ جو دین کے ایک تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرام ڈے نمبر 1
وہ رہا ہے. تو obviously جب آپ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے, کوئی اور کہتا ہے نہیں جی اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, تو ایک کانفلکٹ آتا ہے. مگر وقت چلتا رہا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایکسپونینشلی اسلام نے گرو کیا, یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ بیچ میں آ گئے ہیں. اگین جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسپینڈ کرتے رہے ہیں, لوگ بیچ میں آتے رہے ہیں, ایک لیش بیک بھی ہوتا رہا ہے, مگر جنرلی اب یہ فاتح تھے, ٹھیک ہے, تو یہ کانکر کرتے گئے ہیں, بڑھتے گئے ہیں. اب میں آپ کو سیدھا وہاں سے اٹھا کے, تاریخ میں اور بھی کافی چیزیں ہیں, مگر میں آپ کو سیدھا اٹھا کے کروسیڈز پہ لے آتا ہوں, صلیبی جو جنگیں تھیں. اب ادھر کیا تھا, ادھر یہ تھا کہ مسلمان فوجیں بالکل یورپ کے دروازے کے اوپر جا کے دستک دے رہی ہیں کہ ہم آ گئے ہیں, تمہیں فتح کرنے لگے ہیں, بچ جاؤ, یا مان جاؤ ایک خدا کو اور سرنڈر کر دو, یا پھر آؤ میدان میں تیار ہو جاؤ. انہوں نے پھر کیا کیا, کیونکہ اسلام کوئی بھی کائنات کا جو عقل مند بندہ, جب یہ دین حق کا پیغام اس کے سامنے جائے گا, اس کے اندر کوئی چیز بولے گی ضرور, اس کا دل گواہی کہ بھئی یہ صحیح بات ہے, اس پہ آ جاؤ. اٹ ڈزنٹ میک سینس, اور یہ ایون فرام اے فلسافیکل پوائنٹ آف ویو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ملٹیپل گاڈز ہوں جس طرح گریک میتھولوجی کے اندر ہیں. اٹ میک سینس کہ ایک ہی خدا ہے, اسی کی رضا ہے, اسی کے اذن سے پوری کائنات کا نظام ان ہارمنی چل رہا ہے. بہار بھی ہے, سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے, ساری چیزیں. سو اگر ملٹیپل ہوں تو ان کے تو جھگڑے ہی چلتے رہیں اور مثلا کائنات کا نظام نہ چلے. سو یہ میں آپ کو صرف ایک اشارتاً بات کہہ رہا ہوں. سو کروسیڈ جب صلیبی تو مسلمانوں تک پہنچ گئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے, متنفر کرنے کے لیے, انہوں نے نیگیٹو امیج ڈیولپ کرنا شروع کیا. یہ باربیرک بندے, یہ ظالم بندے, یہ انہوں نے اس وقت بھی توہین رسالت کے حوالے سے بڑی بڑی کتابیں شائع ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, اور جب پبلشنگ ہوگی تو انہوں نے کافی اس طرح کی نیگیٹو, اور پھر اپنے بندوں کو ایک قسم کا اکسانے کے لیے, پرووک کرنے کے لیے, دیکھو انہوں نے یہ کیا وہ کیا, ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں, آگے آؤ چل کے لڑتے ہیں, آؤ جروسلم پرومسڈ لینڈ, ٹھیک ہے, جو ہمارے حق میں کرسچنز جو تھے, کرسچن یورپ جو تھا, چلیں جو ادھر چل کے. سو دا پوپ فرام دا ویٹیکن آگے لگے, رومن کیتھلکس سے وہ آگے لگے, پروٹسٹنٹس فرام یو کے, اور آگے پیچھے سارے جو پروٹسٹنٹس تو بعد میں آئے, بہرحال اینی وے اس وقت سارا پوپ ہی تھا, تو اس نے سارے اسپینیڈز, انگلش, میں آپ کو بریفلی بتانا چاہ رہا ہوں, سارے گئے. اب یہ چیزیں تب تک نہیں ہو سکتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو. اگر دشمن اچھا ہے, اس کی بات ٹھیک ہے, تو کون لڑے گا بھائی اس سے. تو اسلام کو ایک نیگیٹو امیج دیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کیا گیا, اور پھر کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی, اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کو ایک بڑا نیگیٹو امیج دے کے اپنے لوگوں کو ایک قسم کا پرووک کیا گیا, ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ ہم نے ان سے لڑنا ہے, ان کو مارنا ہے, ٹھیک ہے. تبھی تو صلاح الدین ایوبی جیسے بندے ان کو ہضم نہیں ہوتے, کیونکہ اس کا کردار اتنا اچھا تھا کہ رچرڈ لائن ہارٹ, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اس کے بارے میں قصیدے لکھے کہ ایسا بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے, ایسا بھی کوئی بندہ ہوتا ہے, اتنا رحم دل, اتنا اصول پسند. اور کون ہے یہ بندہ؟ یہ عیسائی نہیں ہے, یہ یہودی نہیں ہے, یہ مسلمان ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا, پڑھنے والا, یہ وہ بندہ. سڈنلی یہ اس امیج کے ساتھ بات فٹ نہیں ہوتی جو امیج ان ممالک کے اندر, ان دنیا کے خطوں کے اندر پھیلایا گیا تھا تاکہ اسلام کی مخالفت ہو. اب فاسٹ فارورڈ کریں, آ جائیں 19ویں صدی میں, 20ویں صدی میں, 19th and 20th century. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو تاریخ میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ ہسٹری کی بگننگ وہاں سے کریں, وہاں بات آ جاتی ہے غفار صاحب اس پرومس لینڈ کی, جروسلم کی, جہاں ایک طرف مسجد اقصی ہے, دوسری طرف قبۃ الصخرہ ہے, جہاں حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیمپل بنایا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کافی مثلا نشانیاں موجود ہیں. یعنی ایک ایسا حصہ جہاں کلیم یہودیوں کا بھی ہے, کرسچنس کا بھی ہے, اور پھر مسلمانوں کا بھی ہے, قبلہ اول بھی ہے, ٹھیک ہے. اب 19ویں 20ویں صدی میں کیا ہوا ہے؟ وہی ہوا ہے جو پہلے ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ تانے مارے تھے. انہوں نے کہا تھا تمہارا تو اپنا کعبہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تم ہمارے ٹیمپل کی طرف منہ کر کے. تو سرکار کے بس دل میں خیال آیا, میرے رب نے رخ موڑ دیا, فرمایا کہ اب تمہارا قبلہ کعبہ ہے. ابھی آپ نے دعا نہیں فرمائی, بس خیال آیا.
سو یہ ایک چیز شروع سے چلتی ہے. 19th-20th سینچری میں بھائی کون سا ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اسلامک امیج, مسلمانوں کا امیج اور زیادہ خراب ہو. وہ لیٹ می ٹیل یو, کرنا یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ قائم کرنی تھی. اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ یہودیوں کا یعنی آرتھوڈاکس جوڈائزم کے اندر اپنا نہیں, یہاں پیدائش ہوئی ہے زائنزم کی. اب زائنزم جب ان ایگزسٹنس آیا ہے تو اس وقت بات یہ تھی کہ بس ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے, سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے جہاں یہودی اپنے رہ سکیں. دو آپشنس تھیں, اگر آپ تاریخ میں پڑھیں, میں آپ کو بڑا بریفلی بتا رہا ہوں. ایک ارجنٹینا تھی اور ایک پیلسٹائن آپشن تھی. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پیلسٹائن کے اندر جائیں, مقصد یہ تھا یہاں پیلسٹائن جا سکتے ہیں یا ارجنٹینا جا سکتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ ہو یہودیوں کی, ٹھیک ہے, جس کے اندر وہ اپنی مرضی سے جی سکیں, کیونکہ دے ہیو آلویز بین آسٹرسائزڈ اینڈ پرسیکیوٹڈ تھرو آؤٹ دی ایجز. تو زائنزم, سیکولر زائنزم, اور یہ سیکولر ماڈرن اسٹیٹ کے اندر انٹرسٹڈ تھے. بہرحال کرتے کرتے معاملہ یہ ہوا, دے ڈیسائیڈڈ آن پیلسٹائن. جب پیلسٹائن پہ ڈیسائیڈ ہوا تو وہ جو آج کل ہمارے بھی سیاسی کوئی تقریر کر رہا ہو تو کہتے ہیں جی جناب یہ مذہبی ٹچ دیں, تو ادھر بھی پھر مذہبی ٹچ کی ضرورت پڑی, کیونکہ انہوں نے یہودیوں کو موٹیویٹ تو کرنا تھا. جب پیلسٹائن پہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو کس طرح موٹیویٹ کیا, آؤ بھائی ادھر چلتے ہیں, وہ پرومس لینڈ ہے, وہ ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, ادھر جائیں گے تو ہمارا مسایہ آئے گا. اب یہاں ایک ایسی آپ کو بات بتانے لگا جو عام طور پہ آپ کہیں نہیں سنیں گے, خاص طور پہ پاکستان میں تو کوئی اس پہ بات کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کوئی اس طرح کے معاملات نہیں. مگر جب تک آپ اس بیک سٹوری کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو اپنے امیج کے حوالے سے ایشوز کا نہیں پتہ لگے گا, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, آگے کیا ہے. آپ کو پاسٹ کا نہیں پتہ لگنا تو فیوچر کا آپ کیا کریں گے. اور آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو اب ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی لگی ہوئی ہے, اس خطے میں جو معاملات ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں. وہ لیٹ می ٹیل یو, اس زائنزم کے اندر سیکولر زائنزم تھا, پیلسٹائن کا ڈیسائیڈ ہو گیا, مذہبی ٹچ دینا تھا, کہا کہ چلو جی ادھر چلتے ہیں, سارے یہودی ادھر چلتے ہیں, ادھر رہتے ہیں. اور سیکنڈ ٹیمپل جو مثلا سیکنڈ ٹیمپل جو ڈسٹروائے ہوا تھا, پہلا آئی تھنک بیبلونین دور کے اندر انہوں نے کیا, دوسرا رومنز نے کیا, تیسرا اب انہوں نے بنانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنائیں گے تو ہمارا جو مسایہ وہ آئے گا. اب اس کے اندر کرسچن زائنزم بھی آ گیا, ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہے کہ کرسچن زائنزم کے اندر یہ بلیف ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اکارڈنگ, ہم تو مثلا ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ جی انہوں نے دوبارہ آنا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ان کے جو جیزس ہیں وہ واپس تب تک نہیں آئیں گے جب تک اس مقام کے اوپر جن کی بنیادوں کے اوپر ایک طرف مسجد اقصیٰ ایک طرف قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک بنا ہے, ان بنیادوں کے اوپر جو کچھ بنا ہے اس کو شہید کر کے گرا کے اس کے اوپر ٹیمپل نہیں بنتا. وہی جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا, جب تک وہ نہیں بنے گا نہیں ہے. تو اس چیز کو انجینئر کرسچن زائنسٹ اس لیے کر رہے ہیں, انجینئر کر رہے ہیں کہ یہ واپس جائیں, وہاں وہ ٹیمپل بنے, اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسایہ ہے وہ آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ریلیجیس زائنزم بھی آ گیا. اب ریلیجیس زائنزم کے اندر کرسچن زائنزم بھی ہے, جوڈیک زائنزم بھی ہے, مگر جو ایکچوئل آرتھوڈاکس جوز ہیں جنہیں آپ کٹر یہودی کہیں, وہ ہمیشہ سے اس چیز کے خلاف ہیں. وہ تو اسرائیل کے اسٹیٹ کے بھی خلاف ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں غفار صاحب, وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہمارے مسایہ نے آنا ہے, جس کو ہم دجال کہتے ہیں بائی دا وے, وہ کہتے ہیں اپنا ہمارا جو مسیح ہے, کہتے ہیں اس نے جب آنا ہے اس نے رب کی مرضی سے آنا ہے. ہمیں اتنا کبر یا تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کی آمد کو ہم وقت سے پہلے انجینئر کر لیں. تو کہتے ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے, ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنا, جب اس کا وقت ہوگا وہ خود آ جائے گا. مگر دوسری طرف وہ بات یہ کہتے ہیں نہیں, جب تک جاؤ گے نہیں, کرو گے نہیں تو وہ نہیں آئے. تو اٹس بیسکلی کہ پہلے انڈا آیا کہ مرغی آئی, یہ وہ والی بحث ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے دو پوائنٹس. اس کے حوالے سے آئی وڈ سجیسٹ ایوری بڈی, احمد کیلر ہیں, ان کی یوٹیوب کے اوپر بھی ویڈیوز موجود ہیں, ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. ہیز این ایروڈائٹ اسکالر, آپ کو پڑھنی چاہیے. ہی یوز ٹو بی مثلا اینگلو سیکسن ہے, گورے ہیں, اور پہلے کرسچن ہوتے تھے, بورن ان 1938 آئی تھنک. ابھی ظاہری بات ہے بزرگی کی عمر میں ہے,
انہوں نے بڑا زبردست یہ ایک پورا نا تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ ایکچولی چکر کیا ہے اینڈ ہی از ریلیٹڈ ٹو ہز ایکسپیرینس. اب بات آ جاتے ہیں امیج کے اوپر. سر مسلمانوں کا امیج اس لیے خراب ہے کیونکہ جب آپ نے اپنے بندوں کو, اپنی نیشن کو, اپنے لوگوں کو کسی چیز پہ, جیسا میں نے پہلے کہا, موٹیویٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کو کسی دشمن کے خلاف کرنا پڑتا ہے. کسی کو جوش دلانا, کہنا ہو جو وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تو وہ پھر پرووک ہو جاتا ہے. تو ہالی ووڈ سے لے کے اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور پھر ابھی اسٹل بھی, مگر جتنے لیگسی میڈیا ہے, مگر ہالی ووڈ کی فلموں کی آپ مثال لے لیں, کئی ایسی فلمیں ہیں, میں میرے آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے یاد نہیں, مگر آپ دیکھیں جو ہمیشہ جو برا کیریکٹر ہوتا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ایون آپ کا انڈیا ہمسایہ ملک ہے ہمارا انڈیا, اس میں ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے مسلمس کے اوپر. کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ یہ برے ہیں. اب یہ بالی ووڈ کی فلمیں ہوں, ہالی ووڈ کی فلمیں ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب دیکھتے ہیں, اور سب سے زیادہ مسلمان دیکھتے ہیں, بڑے خوش ہو کے دیکھتے ہیں. بالکل. تو جتنا آپ اس کو دیکھیں گے اتنی زیادہ وہ چیز وائرل ہوگی, جتنی وہ چیز وائرل ہوگی اتنی زیادہ لوگوں کی کانشیس اور سب کانشیس میں جا کے بیٹھ جائے گی, اینڈ دیرفور مسلمس ہیو اے بیڈ امیج. ٹھیک ہے, سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا چاہیے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کس طرح بھائی کاؤنٹر کریں؟ فلمیں بنائیں, ڈرامے بنائیں. آپ نے ارطغرل نہیں بنایا, مسلمانوں کا امیج بہتر نہیں ہوا, میڈیا جو بھی آپ کو اویلیبل ہے. مگر آپ میرے سے پوچھیں جی ایک چیز بتا دیں جس سے مسلمانوں کا امیج اچھا ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو وہ ایک چیز بتا دیتا ہوں, اپنا کردار اچھا کریں. ٹھیک ہے, اور نمائش کے لیے نہیں, اپنی دین کی خدمت کے لیے پٹ اٹ آن شو. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک انڈیویجول جو ایک کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے, کرتے کرتے ایک ریپل افیکٹ ہوگا, اور یہ کم از کم یہ جو نیگیٹو امیج والا معاملہ ہے یہ کاؤنٹر ہونے شروع ہو جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. احمد کیلر کی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے جی 1950s کے اندر میں یورپ کا دورہ کر رہا تھا. ہی واز 19 years old at that time. اچھا. تو کہتا ہے جی میں ادھر دورہ کر رہا تھا, اور کہتا ہے جی تب میں نے پوسٹ کارڈ لکھ کے بھیجے جو میری ماں نے سنبھال کے رکھے. میری ماں جب فوت ہوئی تو کہتے ہیں وہ پوسٹ کارڈ میں نے پڑھے, ہی مسٹ ہیو بین 40-50 میں بی اے بٹ مور, 40-40 سال کی عمر کا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, مثلا جو اس طرح اس نے. کہتے ہیں بہرحال اس لکھنے کے اتنے عرصے بعد میں نے پوسٹ کارڈ پڑھے کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے ان پوسٹ کارڈز کے اندر لکھا کیا ہے. ان میں سے ایک پوسٹ کارڈ کے اندر احمد کیلر کہتے ہیں, جو آپ مسلمان ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نے ایک پوسٹ کارڈ کے اندر لکھا کہ دنیا میں سب سے برے جو لوگ ہیں وہ اٹالینز ہیں, مگر عربیوں کے بعد. اچھا, صحیح, عربیوں کے بعد. ٹھیک ہے. تو جو انٹرویو لے رہا بندہ وہ کہتا ہے احمد صاحب اس میں عجیب بات کیا ہے؟ کہتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اٹلی میں بیٹھ کے میں نے یہ بات لکھی تھی اس پوسٹ کارڈ پہ, کیونکہ اٹلی سے پوسٹ کارڈ بھیجا کہ اٹالینز بڑے برے ہیں. حالانکہ وہ خود مثلا کرسچن تھا, اٹلی از اے کرسچن کنٹری. تو کہتا ہے مگر میں اٹلی میں تھا جب میں نے اٹالینز کے بارے میں یہ بات لکھی کہ اٹالینز بڑے برے ہیں. تو انٹرویو کہتے ہیں جی عجیب بات کیا؟ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ تب تک میں نہ کبھی عربی ملک میں گیا نہ کبھی کسی عربی سے ملا ہوں. اچھا, مگر اس کے باوجود میرے من کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی تھی عربیوں کے بارے میں. تو جسٹ بیکاز آف پروپیگنڈا نہیں, وہ اس نے پھر سوال پوچھا انٹرویو, اس نے کہا جی اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا تھا کیونکہ میری کنڈیشننگ اس طرح کی ہوئی ہے, میری اس عمر میں میری ایجوکیشن اس طرح کی ہوئی ہے, فیڈنگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ سب کانشیسلی مجھے پتہ بھی نہیں تھا, مگر مجھے نفرت آتی تھی عربیوں سے, اینڈ دین بائی ڈیفالٹ اسلام سے, مسلمان سے. ٹھیک ہے. تو کیا ہمارے اسکولنگس کے اندر, ہمارے کالجز, آن پی بینگ ٹوٹ دا سیم تھنگ, ہماری سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے بچے, ٹھیک ہے, آن دے بینگ ٹوٹ دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اتنا نیگیٹو اور اتنا زہریلا, اتنا ٹاکسک ہمارے ویوز ہیں اپنے علماء کے بارے میں. ہاں, ایک دوسرے ایون, ٹھیک ہے, اپنے علماء کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب میں آئی ایم ناٹ اپولوجائزنگ فار دیم, میں ان کو اس طرح ڈیفینڈ, آئی ایم ناٹ این اپولوجیٹک فار دیم, مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اپنے لوگوں کے بارے میں, ہمارے ہی بچوں کے, مسلمانوں کے بڑے. وائی سیم تھنگ دیٹ احمد کیلر ہیڈ. اس نے کہا کہ فیڈنگ اس طرح کی ہوتی ہے, انوائرمنٹ اس طرح کی بنے, کیونکہ اس وقت 1948 کے اندر اسرائیل قائم ہوا ہے, تو پروپیگنڈا تو ہو رہا تھا نا جی, انہوں نے کہنا تھا, انہوں نے کرنا تھا. اور ابھی اس وقت بھی آپ کرنٹلی دیکھ لیں, سب سے بڑی یہ, اچھا زائنزم کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. زائنزم از ناٹ جوڈائزم, زائنزم از دنیا دار, بالکل ایسا, پیور پیسے والا بندہ.
جس کو صرف دنیا سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. سو یہ آپ بات سمجھ جائیں کہ اسلام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اٹ مینس سرینڈرنگ ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رب سے عشق کرنا, اللہ سے محبت کرنا, اس کی رضا پہ راضی ہونا. ویری ویری بریفلی یہ دیٹس لائک اف یو وانٹ ٹو سم اپ یہ اس کے, بٹ تھرو دا میڈیم, تھرو دا صدقہ ان دا وسیلہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں, ایک اللہ کو یونیٹیرین کرسچنز بھی مانتے ہیں, اور ایک اللہ کو مسلمان بھی مانتا ہے. مگر یہودی, عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق آ گیا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے دور میں بھی یہودی ایک اللہ کو مانتے تھے, مگر جس نے حضور کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں ہوا. تو جو حضور کو مان گیا وہ مسلمان ہو گیا ایک اللہ کو مان کے. سو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. تو زائنزم از پیور دنیا داری کی ایک چیز ہے. اٹس اباؤٹ پاور, اٹس اباؤٹ دیٹ پیس آف لینڈ. ٹھیک ہے, کوئی مذہبی اتنا مسئلہ نہیں ہے, مذہبی ٹچ اس کو دیا گیا, اور وہ ٹچ اتنا زبردست ہو گیا کہ یہ اب ایک ڈیپ ڈاؤن, ٹھیک ہے, یہ لڑائی حق اور باطل کی ہے, اور حق پہ اسلام ہے اللہ کے فضل سے, حق پہ مسلمان ہے. مگر دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہماری لڑائی صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہے. ود ان کیونکہ ابھی اس وقت نیو یارک کے اندر سب سے زبردست پروٹیسٹ اسرائیل کے حملوں کے خلاف جو بندے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کئی حوالوں سے ہمارے مسلمانوں سے بھی بڑھ کے آرتھوڈاکس جوز جو اسرائیل کا جھنڈا بھی جلا رہے ہیں نیو یارک کے اندر بیٹھ کے. یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں, یہ زائنسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو الگ الگ چیزیں, ان کو آپ سمجھیں. تو جتنا امیج آج مسلمان کا خراب ہوا ہے, یہ یہودی نے نہیں کیا, یہ کرسچن نے نہیں کیا, یہ یہودی اور کرسچن زائنسٹ نے کیا. صحیح بات. اچھا, ابھی آپ شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہودی اور کرسچنس زائنسٹ جو ہیں وہ آپس میں اس وقت ون پیج پہ ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک کو اللہ نہ کرے مطلب ڈیمالش کر کے اس کے اوپر ایک ٹیمپل ڈیولپ کر, تھرڈ ٹیمپل جو ہے ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, ان کا جو اتفاق ہوا ہے وہ جہاں تک میں نے جو سنا ہے یا ہسٹری دیکھی ہے, تو اس میں جس مسیحا کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہودی, مطلب کہ جوش ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے کی, جس کو ہم دجال کہتے ہیں, بٹ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس مسیحا کی بات کر رہے ہیں جو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اور کرسچنس بھی اپنے, جیسے ہم لوگ بھی بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے, تو وہ بھی اپنے مطلب کہ جو آنے والا ایکسپیکٹیڈ ان کا وہ جو ہے جو بھی وٹ ایور اس کو مسیح کہتے ہیں, اور کرسچنس بھی اس کو مسیح کہتے ہیں. تو وہ ان کا سہارا لے کے مطلب کہ ایک قسم کا فیک انہوں نے جو ایک ڈیولپ کیا ہوا دجال کا. تو پھر یہ جو کرسچنز ہیں, میرا کویشچن یہ ہے کہ کرسچن جو ہے کیوں نہیں یہ سمجھ پا رہے کہ یہ ان کو ان کے امیج کو بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امیج کو مس یوز کر رہے ہیں. کون مس یوز کر رہا ہے؟ جوز. یہودی مس یوز کر رہے ہیں. یہودی نہیں مس یوز کر رہے نا. دیکھیں, بنیادی طور پہ ایک چیز سمجھے, جتنے ابراہیمک ریلیجنز ہیں نا, جس کے اندر یہ تین ہی آ جاتے ہیں, یہودی, عیسائی اور مسلمان, ان تینوں ابراہیمک ریلیجنز کے اندر دی آئیڈیا آف اینڈ آف دا ورلڈ ہے, ایسکٹولوجی ہے, قیامت ہے, آرماگیڈن ہے. تینوں مانتے ہیں کہ جی ایک دن آئے گا, یہ ہوگا. اس کے آنے سے پہلے, قیامت آنے سے پہلے کچھ معاملات ہوں گے, ٹھیک ہے, جن میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ دا لاسٹ سیویئر, دا مسایہ, دا مسیح وہ آئے گا. اب جس کو ہم دجال کہتے ہیں اس کو یہودی اپنا مسیح کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کو ہم حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس کو کرسچنس کچھ اور کہتے ہیں. کرسچن کیا کہتے ہیں؟ کرسچنس اس کو بیسکلی نہیں مانتے نا. اچھا, وہ میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آ کے بتائیں گے کہ جی میں کون ہوں, اینڈ ہی ول ٹیل دا نصارا, دا کرسچنس, کہ یو آر رانگ. ٹھیک ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, یہ آپ کی حدیث میں ہے کہ مہدی علیہ السلام فجر کا وقت ہوگا, مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ نماز لیڈ کر رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے, جو ڈماسکس کی مسجد ہے نا, ٹھیک ہے نا جی, اس کے مینار پر آپ اتریں گے, اتر کے نیچے آپ آئیں گے. جب آپ نیچے آئیں گے حضرت مہدی کو پتہ لگ جائے گا حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں. مگر حضرت عیسیٰ جب آئیں گے ہی ول ناٹ کم ایز اے پروفٹ, ایز اے امہ آف, ٹھیک ہے. انہوں نے جب آنا ہے تو حضرت مہدی نے کہنا ہے آپ کرائیں, تو آپ جماعت کرائیں, تو آپ کہیں گے کہ نہیں جماعت آپ ہی کرائیں, ٹھیک ہے. دجال کو حضرت عیسیٰ ماریں گے, ناٹ حضرت مہدی.
ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ ایکچولی جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ تینوں مذہبوں میں وہ آئیڈیا آف اینڈ آف دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. آرمیگیڈن، قیامت، یہ ہماری ایسکیٹالوجی کا حصہ ہے. اور اس سے پہلے نیچرلی یہ جنگ عظیم ہوگی، کوئی تینوں نے کہنا ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں. کرسچنس کہیں گے ہم ٹھیک ہیں، یہودی کہیں گے ہم ٹھیک ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلیش ہے اور یہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی چیز پہ تو آزمائش ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو تو فیتھ کہتے ہیں. ہمارا یہی فیتھ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حق وہی ہے، سچ وہی ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں. اور پھر حضور کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنی نشانیاں، اس سے بڑا ایک دلچسپ نقطہ سامنے، جتنی نشانیاں میں نے دجال کی تمہیں بتائی ہیں میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی. وچ مینس کہ دجال کے بارے میں دا فالس مسایا، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کرسچنس میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی ہے کہ ایک جھوٹا آئے گا، پریٹینڈر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پہ حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. حیران اس چیز پہ ہوں کہ مجھے جس دین میں پیدا ہوں اپنے دین کے بارے میں کتنا کم پتہ. مجھے اتنا بھی نہیں پتہ کہ اینڈ آف ڈیز کیا ہونے. مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے 0.1% بھی میرا علم نہیں ہے. اور میں یہ جناب سوشل میڈیا کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہی دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جو بچے بنا رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان فاتح ہو گیا، الحمدللہ اسلام فاتح ہوا ہے. بے شک. مسلمان کی حرکتیں ابھی اس طرح کی نہیں ہیں. مسلمان کو جاگنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلمان صلاح الدین ایوبی والا افیکٹ کی توقع کر سکتا ہے کہ اس کے نام سے، ٹھیک ہے نا جی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرینکس کہتے ہیں نا کرسچن یورپ کو، تو جو مائیں ہوتی تھیں نا بچوں کو رات کو کہہ کے سوتی تھیں کہ جلدی جلدی سو جاؤ نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا. لیول چیک کریں. ٹھیک ہے. اتنا خوف ان کے دل میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ جسٹ مثلا ٹک ٹاک کے اوپر وہ لباس یا وہ نام اپنا کے یو کانٹ ہیو دیٹ دبدبا اینڈ دیٹ تھنگ. وہ خدا داد ایک چیز ہوتی ہے، مگر الٹیمیٹلی دا پوائنٹ از کہ آپ کے کیریکٹر، آپ کے دل، آپ کے ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تعلیمات، وہ چیزیں، وہ جذبہ، وہ چیزیں نہ ہوں، دین یو کانٹ بی جس طرح حضرت صلاح الدین ایوبی تھے. مثلا میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ جو وقت ہے جس کے اندر ہم پس رہے ہیں، ایسا وقت پہلے بھی گزرا تھا جس کے اندر بہت مسلمانوں پہ زوال آیا ہوا تھا. لیکن شاہ صاحب یہ والا جو وقت ہے نا، وہ آپ جو بتا رہے ہیں مسلمانوں کے ڈفرینٹ فیزز آئے ہیں جس میں اوبیسلی ڈاؤن فال آیا، لیکن یہ جو زوال ہے نا یہ اتنا خطرناک ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی نشانیوں میں سے دجال کی بتائی کہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو ہوگا وہ یہ دجال کا ہوگا. سب سے بڑا جو فتنہ، سب سے بڑا. جی بالکل. اور اس کے لیے ایون کہ وہ کہتے ہیں تمام انبیاء بھی اکرام مطلب توبہ کیا کرتے تھے. اب ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں، مطلب مسلم امہ اس وقت اس نیچ پہ کھڑی ہے کہ وہ بس آنے والا ہے، مطلب یہ مطلب کہ ہونے والا ہے. ہر چیز نشانیاں آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. یہ عید گزری ہے ریسنٹلی ابھی، اور ہم لوگوں کے بارے میں ایک بڑی موٹیویشنل کمپین بھی ہوتی رہی ہے کہ جوئش پروڈکٹس کے بارے میں، اسپیشلی جس طرح کے برانڈس ہیں KFC، میکڈونلڈس وغیرہ. لیکن آپ یقین کریں میں ٹریول کر رہا تھا عید کے دنوں میں ڈفرینٹ سٹیز میں، انٹرا سٹی، اور تو میں جہاں سے گزرتا تھا نا KFC کے پاس سے، تو آپ امیجن نہیں کر سکتے لائنیں لگی ہوئی تھیں. لائنیں لگی، اور ہمارے لوکل ریسٹورینٹس تقریباً خالی پڑے ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. تو جہاں پہ باقی ساری دنیا مطلب جیوز آپ بتا رہے ہیں جتنے بھی زائنس، مطلب کہ کرسچن زائنس، اور اس میں آپ کو ایک کنٹروورشل بات کہوں گا. آپ مجھے بتائیں حرم پاک کے باہر میکڈونلڈز اور KFC کیوں نہیں بند ہوا؟ وہاں پہ تو سعودیہ میں تو اب ریاض میں تو وہ بھی کھل گیا. چلے ریاض تو آپ چھوڑے نا، حرم پاک کے باہر افطاری کے بعد لمبی لمبی کیوز KFC پہ لگی ہوتی ہیں. بالکل لگی ہوئی ہیں. مسجد نبوی کے بالکل باہر، ٹھیک ہے، وہ بند نہیں. تو آپ پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس سے بڑی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل مر چکے ہوئے ہیں. ہمارا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہی نہیں ہے اب.
ایون بات نہیں کرنا چاہتے. بات تو وہ تو پھر بھی ایک ریئیکشن ہے نا, ہم اس چیز کے لیے ریسیپٹیو ہی نہیں ہیں. ہم اتنا پتہ نہیں اس طرح کا ایک زنگ چڑھ گیا ہوا ہے, اور ایکچولی پتہ نہیں کیوں نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ایکچولی پتہ ہے کیوں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ, صحیح بات ہے, یہی بات تمہارے دلوں پہ زنگ چڑھ جائے گا. پوچھا یہ زنگ کیسے؟ اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ زنگ ختم ہوگا. کون کر رہا ہے سر؟ شاہ صاحب عید کے دنوں میں نا, انہی دنوں میں میری کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیٹنگ ہوئی, بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. اچھا, میں نے جو نوٹ کیا ہے, لوگوں کے اندر نا صرف چسکا لینے کے لیے یہ اسٹوری سننے کا شوق ہے کہ دجال کب آ رہا ہے, کب آئے گا, کیسے آئے گا, کیسا ہوگا, اور مسلمانوں کو مطلب کہ فتح کرنی ہے جو سمہاؤ انشاءاللہ ہونی ہے. لیکن اپنے عمل, اپنے آپ کو چینج کرنے کا کسی کا کوئی چینج نہیں کرنا چاہتا. صرف یہ ہے کہ اسٹوریز کو کے اندر صرف اسٹوری کی حد تک انٹرسٹ ہے, اس کو ایز اے اسٹوری لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سیم ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے, بس ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ایک مسیحا آئے گا, مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مطلب امام مہدی آئیں گے, وہ ہمیں ون کرائیں گے, اور ہم مطلب وہی جو بنی اسرائیل والا حال تھا. ہاں جی. تو عمل کیسے کیوں نہیں چینج ہو رہا, اور کس طرح سے چینج ہوگا؟ میں اس کے حوالے سے آپ کے بڑا اچھی آپ نے بات کی ہے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے میں اپنی آڈینس کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا. کوئی چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ چینج ہوئے ہیں, میں چینج ہوا ہوں, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چینج کا سفر اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ چینج ہو گئے ہیں, اگر میں چینج ہو گیا ہوں, پھر اس کے بعد میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کے دوسروں کو بھی چینج کروں. اور میں آئی کانٹ بی مور کلیئر آن دس. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, قرآن پاک کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اس پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو, اے ایمان والو, اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ یہاں آرڈر آف تھنگس کیا دیا گیا, ترتیب کیا دی گئی ہے. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. سیو یور سیلف اینڈ یور پیپل آف یور ہاؤس ہولڈ, ٹھیک ہے, یور فیملی فرام دا فائر آف ہیل. یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ بچائیں اور آپ کہیں کہ نہیں 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 میں نے آپ کو بچانا. ایسے نہیں ہوتا. اور یہ جو بندے اس طرح کرتے ہیں, یہ بندے کبر کے اندر انوالو ہوتے ہیں. یہ فخر ہوتا ہے. دس از ان فیکٹ سیلف رائچسنس یا سیلف رائچس ڈیلوژن, ایروگنس, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تو بچے ہوئے ہیں, بخشے ہوئے ہیں, میں نے جی وہ ان کا میں شاگرد ہوں, یا ان کا میں ڈسائپل ہوں, یا ان کا میں مرید. ٹھیک ہے جی, نہیں وہ پڑھ لیں گے نا نمازیں, میں اس کا بیٹا ہوں, وہ ہمارے جی وہ پڑھیں گے, ہم نے بس ہم اسی بخشے ہیں. نہیں سر, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ٹھیک ہے, ایوری سول ول بی اکاؤنٹیبل فار دیئر اون ڈیڈس. آپ نے اپنا حساب دینا ہے, میں نے اپنا حساب دینا ہے. آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے اپنے اللہ کے لیے, میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اپنی نماز میں. ٹھیک ہے. سو دی آرڈر آف تھنگس اس کے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. تو جب آپ ایسی کسی محفل میں بیٹھیں جہاں آپ دیکھیں کہ جی یہ بات ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں, میرے دل پہ کیا اثر ہے. اور اس کے حوالے سے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ آیا, محفل لگی ہوئی تھی, مجلس میں بیٹھے, بندہ آیا, اس نے کہا کہ جناب آپ کی شپ آ رہی تھی, ڈوب گئی ہے, بڑا نقصان ہوا ہے. حضرت غوث اعظم خاموش ہوئے, تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں شکر الحمدللہ. کچھ عرصہ گزرا, وہ بندہ دوبارہ اسی طرح مجلس میں آیا, کہتے ہیں نہیں سر میرے سے غلطی ہو گئی تھی حضرت, آپ کی جو شپ تھی وہ تو پہنچ گئی اور سارا سامان پروفٹ پہ بکا ہے, بڑا فائدہ ہوا. حضور غوث اعظم اسی طرح خاموش رہے اور پھر کہا شکر الحمدللہ. اب دیکھیں, جب میں نے حضور غوث اعظم کا نام لے لیا, کئی ایسے بندے دیکھنے والے, ان کے اندر نا وہ ایک قسم کی وہ بیلز بجنی شروع ہو جائیں گی خطرے کی, کہ نہیں یہ کیا. بھائی آپ اس بات آپ اگری کرتے ہیں, گڈ فار یو. آپ نہیں اگری کرتے, اٹس یور بزنس بٹوین یو اینڈ اللہ. آپ مورل آف دا اسٹوری دیکھیں کیا ہے, فورگیٹ دا نیمز, آپ مورل آف دا اسٹوری دیکھیں. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ اس بندے نے ان سے پوچھا, حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس نے کہا کہ جب میں نے نقصان کی خبر دی تب بھی آپ کا وہی ریئیکشن, جو ریئیکشن آپ کا خوشی کی خبر پہ, تو تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے کہ نقصان پہ آپ کو غم ہونا چاہیے تھا اور خوشی پہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے تھی, تو فرق کیوں نہیں. آپ نے کہا کہ جب تم نے مجھے نقصان کا بتایا تب میں نے سب سے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھا ہے, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ میرا دل
دل اپنے رب کی یاد میں تھا, تیری بری خبر سے میرے ذکر میں کوئی فرق نہیں آیا, اور جب تو نے مجھے اچھی خبر دی ہے تب بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں رہا ہے, تیری خبر سے میرے دل کو کوئی فرق نہیں پڑا. سو دا پوائنٹ از کہ میرا دل کانسٹنٹلی اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے. آئی شوڈ بی کنیکٹڈ ود اللہ, گاڈ کانشیسنس ہونی چاہیے. ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن شاہ صاحب یہ ساری چیزیں الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان باتوں کا اثر تو ہوتا ہے دلوں پہ, لیکن اس کے بعد آگے کیا ہو؟ دیکھیں, اگر آپ کا دل ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جس طرح میں نے ابھی حضور غوث اعظم کی بات بھی کی ہے, آپ کا دل ایسی اسٹیٹ میں ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے آپ کے اللہ کی یاد میں خلل نہیں آتا, آپ کا دل اسی طرف محو رہتا ہے, یو بزی ان دا ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو دیٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے, دین ڈو دا سیم تھنگ فار ادرس. The point I'm trying to make اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ حاجی صاحب کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پہلے خود تو حج کر لو یار. کہ جناب کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, پہلے خود تو نماز پڑھ لو. اور جب نماز پڑھ لیتے ہو تو پھر بھی وہ کام نہ کرو جس کا حق صرف اللہ کو ہے. ججمنٹ نہ کرو. ہاں, ہدایت کے لیے مدد کرو, ہدایت کے لیے دعا کرو, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے اس دین کی خدمت کرنی چاہیے, اس دین کا ٹھیکے دار نہیں بننا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کسی, اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے, میں آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرمایا سیرت پاک کی اسٹڈی کریں. یہی تو مسئلہ ہے, ہم سیرت پاک اسٹڈی نہیں کرتے اور بڑے بڑے دعوے اور جناب بڑے بڑے اسکالرز بن جاتے ہیں. تو سیرت پاک کی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب اٹ واز اے ڈاؤن ٹائم, یعنی کہ کافی لو پوائنٹ تھا, اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز کنسرنڈ, فکر مند تھے اس حوالے سے کہ میں اتنی یہ تبلیغ اور ان کو یہ سارا بتا رہا ہوں, دعوت دے رہا ہوں, یہ آ نہیں رہے. تو رب نے فرمایا میرے نبی آپ پریشان نہ ہو, ان کے دلوں کا حال ان کا رب ہی بدلے گا. یعنی کہ رب نے خود یہ ذمہ داری لی ہے. سو جسٹ ڈو یور پارٹ, اپنا کام کیجیے, اچھے مسلمان بنے اور اسلام کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں. امیج کی بھی پرابلم حل ہو جائے گی, بندے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان اچھے عمل سے مستفیض ہوں گے. مگر موسٹ امپورٹنٹلی سب سے جو ضروری بات ہے, ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے, اس کے علاوہ اور کیا چاہیے. تو اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ان چیزوں کو اس طرح دیکھا جائے تو کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آج کا سیشن بھی الحمدللہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ہم نے ٹچ کیا. تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اسی طرح سے اپنے یوتھ کی اور اپنے سوسائٹی کی بہتری کے لیے بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.